بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس اسم مبارک پر جس کا مفہوم ہی دلوں کو لرزا دیتا ہے، روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اول یعنی سب سے پہلا، سب سے مقدم، سب سے برتر۔ اول کا مطلب ہے پہلا، لیکن جب یہ لفظ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے تو یہ محض زمانی پہلا نہیں رہتا، یہ بن جاتا ہے کائنات کے وجود کی ابتدا کا راز۔ حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سمجھ لیجئے پہلا وجود، پہلا نور، پہلا مقصد سب کچھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ سوچئے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب ابھی عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، سورج چمکنے والا نہیں تھا، چاند دمکنے والا نہیں تھا، تب بھی ایک نور موجود تھا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ فرشتے حیران کھڑے تھے، یا رب یہ کون سا نور ہے جو تیرے عرش کے گرد طواف کر رہا ہے؟ آواز آئی یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اسی کے صدقے میں میں نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہاں سے اول سے ہونے کی نشانی واضح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمانے میں بھی اول، مرتبے میں بھی اول، محبوبیت میں بھی اول ہیں۔ محبت کا آغاز بھی انہی سے ہے، عشق کا چراغ بھی انہی کے نور سے جلتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تو اللہ پاک سے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، تو آخر میں ایک دن خیال آیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف فرما۔ تو فوراً اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ آدم علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے تو وہ کوئی عام ہستی نہیں، تو اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے اول، یعنی وہ جن کی خاطر سب کچھ پیدا ہوا، وہ جن کا ذکر ہر ذکر سے پہلے، جن کی شان ہر شان سے بلند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مفہوم، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یعنی وہ نبی جس پر سب نبی ایمان لائے، جن کے لیے سب نے وعدہ کیا، یہی تو اول ہونے کا درجہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب وہ نور عالم ارواح سے نکل کر مکہ کی گلیوں میں آیا تو زمین خوش ہوئی، آسمان جھوم اٹھے، بت گرنے لگے، آگ بجھ گئی اور فضا میں آواز گونجی محمد ولدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ دنیا نے پہلی بار اول کے جلوے کو محسوس کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا جس نے پورے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی، یہ اول نور کا ظہور تھا۔
سب سے پہلے صدق میں، سب سے پہلے امانت میں، سب سے پہلے وفا میں، سب سے پہلے عدل میں، سب سے پہلے رحم میں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق میں بھی سب سے پہلے تھے، امانت میں بھی سب سے پہلے تھے، وفا میں بھی سب سے پہلے تھے، عدل میں بھی سب سے پہلے تھے، اور رحم میں بھی سب سے پہلے تھے۔ جب دنیا ظلم میں ڈوبی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اول تھے جنہوں نے عدل کا علم بلند کیا۔ جب دل نفرت سے بھرا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اول تھے جنہوں نے محبت کی خوشبو پھیلائی۔ جب قوم جہالت میں بھٹک رہی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اول تھے جنہوں نے علم کی روشنی دی۔ غزوہ احد کا میدان ہے، زخمی بدن، خون میں لت پت چوب چہرہ، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں۔ یہی تو اول ہونے کی شان ہے کہ جب سب بدلہ چاہیں وہ رحمت چاہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مفہوم یعنی اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دنیا میں لاکھوں آئے مگر کسی کی رحمت اتنی وسیع نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اول ہیں جن کی رحمت زمین و آسمان سے آگے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی اول ہے، امت کی فکر بھی اول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت زبان اقدس سے آخری الفاظ کہے وہ امت کے لیے تھے، یا ربی امتی امتی، یعنی میری امت میری امت۔ یہی وہ درد ہے جو اول کے سینے میں دھڑکتا رہا کہ کہیں میری امت ہلاک نہ ہو جائے۔ قیامت کے دن سب نبی ایک ایک کر کے آئیں گے، مگر سب سے پہلے در جنت پر دستک دینے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر امت کا استقبال کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہی تو اول ہیں جو ہر درجہ ہر مقام میں سب سے آگے سب سے بلند۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے، دل میں سکون دے، زندگی میں روشنی دے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اول بنانا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول ہوگی تو زندگی میں نور خود بخود اتر آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الاول کے فضیلت تھی جو کہ میں نے بیان کی۔ اب اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ اول کے حروف ابجد ہیں 603 630، اور اس کا درود مبارک اس طرح پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد سید الاولین۔ اس درود مبارک کو خاص طور سے ایسی خواتین ورد کریں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا وہ کسی بیماری کا شکار ہیں، خصوصاً بانجھ پن کا، لیکن اپنا حوصلہ نہ ہارتے ہوئے اس درود مبارک کو کھلا ورد جاری رکھیں۔ بفضلہ تعالی اللہ تعالی ضرور کوئی وارث پیدا کر دے گا۔ اگر اس درود کو دودھ پر دم کر کے پیا جائے تو دوہرے اثرات پیدا ہوں گے۔ اگر اس درود کو شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر باوضو حالت میں حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھے اور دم کرے تو ضرور بالضرور اولاد ہوگی۔ اگر کوئی مشکل یا مصیبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اپنے پرائے ہو گئے ہوں تو اس درود مبارک کو روزانہ بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ اگر کوئی قرضہ میں مبتلا ہو تو اس درود مبارک کا ختم دلوائے اور 41 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھوا لے اور کوئی میٹھی شے تقسیم کرے۔ قرض کی ادائیگی کے غیب سے وسائل پیدا ہوں گے۔
دنیاوی ہر میدان میں فتح حاصل کرنے کے لیے اس درود مبارک کو ورد کریں اور اس نقش کو بازو پر باندھیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا نقش بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور کامنٹ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود مبارک لکھ لیں۔ تو آخر میں اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اول کے صدقے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کے عشق سے معمور فرما، اور جب قیامت کا دن ہو تو ہمیں ان اول قدموں کے پیچھے جگہ دے۔ اے اللہ ہمیں حضور اول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کے عشق سے معمور فرما، اور جب قیامت کا دن ہو تو ہمیں ان اول قدموں کے پیچھے جگہ دے دے جن کے صدقے میں تو نے سب کچھ پیدا کیا۔ آمین یا رب العالمین۔